ارے میں گسارو سویرے سویرے خرابات کے گرد پھیرے بپھیرے، کبھی اس طرف بھی گزر کر تو دیکھو بڑی رونقیں ہیں فقیروں کے ڈیرے۔ بڑی تمنا تھی کہ بڑی جگہ حاصل کریں گے اور بڑا اہتمام کر سکیں گے، لیکن انسان اپنے رب کے فضل کو نہ شمار کر سکتا ہے، نہ گن سکتا ہے، نہ تول سکتا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ میرے عزیزو، میں اور آپ مسلمان ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، وضو کے ساتھ آئے ہیں۔ زندگی ہم سے پہلے بھی بڑے لوگوں کی گزر گئی اور پھر وقت سمٹ گیا اور وہ قبروں میں چلے گئے۔ ہم بھی قطار میں موجود ہیں، کئی لوگوں کا نمبر لگ گیا ہے، کسی وقت بھی کسی کی بھی باری آ جائے گی۔ چند ایک ضروری چیزیں ہیں، ان کو اپنے ذہن میں اچھی طرح سنبھالیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ عمل زندگی کا حسن ہے، نیکی، پرہیزگاری، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خیرات، اخلاق، لیکن جو نجات کا دار و مدار ہے وہ عمل پر نہیں، وہ عقیدے پر ہے۔ اگر عقیدوں میں خرابی آ جائے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، رسول پاک علیہ السلام کے کمالات کے بارے میں، حضور علیہ السلام کی طیب و طاہر آل پاک کے بارے میں، یا حضور کے جمیع صحابہ کے بارے میں کسی کے عقیدے میں کمی آ گئی، میرے نبی پاک علیہ السلام کی ذات کے بارے میں ہمیشہ اپنا عقیدہ اعلیٰ رکھنا، ستھرا رکھنا، اور اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا کے رکھنا کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ کبھی کسی شخص کی کمزور بات کے پیچھے نہ چلنا۔ اللہ نے ہمیں رحمت للعالمین نبی کا غلام بنایا ہے۔ اللہ نے محبوب پاک علیہ السلام کو عظمتوں، شانوں، بلندیوں کے ساتھ بھیجا ہے۔ کبھی کسی ایسے بحث کا حصہ نہ بننا جو حضور کے کمال کو تولیں، یا نبی پاک کے علم کو تولیں، یا حضور کے فضائل کو تولیں، یا نبی پاک علیہ السلام کی عظمتوں کو تولیں۔ کبھی اس بات کے قائل نہ ہونا، یہ نظریہ لے کے ہم نے قبر میں جانا ہے کہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمال حسنت جمیع خصال صلو علیہ حضور کی عظمتوں کے قائل رہنا، اور ہمیشہ قائل رہنا، اور جم کے قائل رہنا۔ کبھی کسی کمزور بات کا سہارا، لوگ بڑی کہانیاں سناتے ہیں، بڑی باتیں بتاتے ہیں، کبھی اس چکر میں نہ پڑنا۔ نبی پاک کی جتنی نسبتیں ہیں نا، ان سب کا احترام کرنا۔ ہمارے بزرگ نا جس گدھے مبارک پر محبوب سوار ہوتے نا، اسے گدھا نہیں کہتے، ہمارے بزرگ اسے کہتے ہیں دراز گوش شریف۔ دراز گوش فارسی میں لمبے کانوں والے کو کہتے ہیں۔ کہتے ہیں چونکہ اس گدھے پر حضور سوار ہوئے ہیں، اب اس کو دراز گوش شریف کہنا ہے۔ کہتے ہیں کبھی کو مٹی تھوڑی محبوب کریم علیہ السلام کے قدمین شریفین کے قریب آئے تو یہ نہیں کہنا قدموں کو مٹی لگ گئی، کہنا کچھ مٹی حضور کے قدم چومنے لگی، مٹی حضور کے قدم چومنے لگی۔ کبھی بات کرنا ہوتی تو کہتے کہ بیماری آئی تھی محبوب پاک سے فیض لینے کے لیے۔ تو بہت احترام کے جذبات۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کسی نے یہ شعر پڑھا تھا کہ شان یوسف جو دبی وہ بھی اسی در پہ دبی، تو فرمایا یہ تو کیا کہہ رہا ہے، حضور تو کسی کو دبانے آئی نہیں، تو کہ شان یوسف جو بڑی وہ بھی اسی در سے بڑی۔ پھر کسی نے کہا تھا وہ دو درخت تھے نبی پاک کے گنبد کے سامنے کھجوروں کے پرانے زمانے میں، تو کسی نے کہا تھا یوں ہیں درخت حضرت والا کے سامنے، مجنوں کھڑا ہو خیمہ لیلا کے سامنے۔ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے تم نے حضور کے خیمے کو تشبیہ ٹھیک نہیں دی، تمہیں کہنا چاہیے تھا یوں ہیں درخت حضرت والا کے سامنے جیسے قدسی کھڑے ہیں عرش معلیٰ کے سامنے۔
کبھی بھی کوئی کمزور لفظ، کمزور جملہ حضور سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ ایک تو یہ بات، دوسری بات یہ کہ بڑا افراط و تفریط کا دور آیا ہے، جس کو بھی لڑانا ہوتا ہے وہ مذہبی بنیادوں پہ لڑانا شروع کر دیتا ہے۔ مذہب کے نام پر لوگوں کو ایموشنل کرنا اور مذہبی بنیادوں پر تفریق پیدا کرنا، یہ بڑی گھناؤنی سازش ہوتی ہے۔ کبھی بھی کوئی ایسا کام نہ زندگی میں کریں، کبھی بھی، کہ جس کے اندر معاملہ اس طرح کا ہو۔ اپنا قد اونچا کرنے کے لیے کبھی بھی مذہب کا سہارا نہ لیں، اپنی ذاتی لڑائیوں کو کبھی مذہب کا رنگ نہ دیں، اس میں کبھی بھی دین کی بنیادوں کو نہ لے کے آئیں، کوئی ایسا کام نہ کریں۔ آپ کی کسی سے ذاتی دشمنی ہے تو اسے شمر یزید کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ذاتی بات کریں اس کے ساتھ جو کرنی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ اور اہل بیت کے نام پر لوگ ذاتی لڑائیاں لڑتے ہیں، خدا را اس سے بچو۔ یہ جو حضور کی اولاد پاک ہے نا، جو نبی پاک کی، میں اللہ کے گھر میں مسجد میں بیٹھا ہوں، میرے مرشد کی اولاد کیا اس دروازے سے جو گزر جائے وہ بھی میرے لیے قابل احترام رہا، اور میرے استاد صاحب کے بچے، میں آپ کو دیانتداری سے کہتا ہوں، کبھی آ جائیں تو مجھے سمجھ نہیں آتی میں بٹھاؤں کہاں، اس لیے کہ اصلاں نال جنے کی کریے اور نسلاں تاک نہیں بھول دے۔ استادوں کے بچے آ جائیں تو بٹھانے کو جگہ نہیں ملتی، اگر استادوں کے بچوں کا یہ حال ہے تو رسول پاک کی اولاد کا کیا حال ہونا چاہیے۔ نبی پاک کی اولاد پاک کے بارے میں کبھی بھی اپنی طبیعت میں کوئی کمزور بات نہ رکھنا۔ نبی کریم نے فرمایا، اے اللہ یہ میرے حسن اور حسین ہیں، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔ اور پھر محبوب فرمانے لگے، اے اللہ جو میرے حسن حسین سے محبت کرے تو ان سب سے بھی محبت فرما۔ جس طرح حضور کی اولاد پاک کا احترام کرنا ہے نا، بالکل اسی طرح میرے نبی پاک کے صحابہ۔ زمانہ چراغ لے کے ڈھونڈے گا نا، وفا کی ساری تاریخیں جہاں دم توڑ جائیں گی وہاں سے جناب صدیق اکبر کا آغاز ہوتا ہے۔ دم توڑ جائیں گی جہاں ساری چیزیں، ابو بکر صدیق، جناب صدیق اکبر۔ او دوستو، اتنے بڑے لفظ نہیں ملیں گے کبھی بھی کہ حضور فرماتے ہیں میرے پاس جس کے پیسے آئے میں نے امانت سمجھ کے خرچ کیے، ابو بکر کے آئے تو میں نے اپنے سمجھ کر خرچ کیے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی اور پھر سیدنا فاروق اعظم۔ آپ نے بھی حدیث سنی ہوگی، میں نے، حضور نے فرمایا کہ شیطان عمر کو دیکھ کے رستہ بدل جاتا ہے۔ پہلے یہ حدیث پڑھا سنا کرتے تھے، اب اس طرح کا تجربہ ہوا ہے کہ بات ہی کھل گئی ہے۔ وہ صرف حضرت عمر کو دیکھ کے رستہ نہیں بدلتا، حضرت عمر کا نام بھی لے تو رستہ بدل جاتا ہے۔ یقین کریں ہم نے لوگوں کو رستے بدلتے دیکھا ہے، نام لے لیں حضرت عمر کا، شیطان رستہ بدل گیا۔ اور سیدنا عثمان غنی، پیک کرے صدق و صفا، منبع شرم و حیا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، او مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ حضرت عثمان غنی۔ اور پھر مولا علی، شیر خدا، حال عطا، مشکل کشا، حضرت مولا علی شیر خدا۔ حضور نے بات ہی ختم کر دی۔ علیہ السلام نے فرمایا علی دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ حضور کے جمیع صحابہ، جمیع، سن لیں، جمیع صحابہ بشمول کاتب وحی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، جمیع صحابہ، ہر ایک کا ادب، احترام اور روح اور دل سے اپنی طبیعت میں پیدا رکھنا۔ کبھی کسی چکر لوگ آپ کو فلسفہ سنائیں گے، فلسفہ تو لوگ ابا کے خلاف بھی سناتے ہیں، فلسفے کی رنگ میں تو لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ تیرا بھائی تیرا اصل میں دشمن ہے۔
فلسفے میں تو لوگ بڑی چیزیں لے آتے ہیں، تو لوگوں کی کہانیاں سن کے کبھی چکر میں نہ پڑنا، عقیدے کو مضبوط رکھنا۔ اور دوسری میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا، اپنی زندگی سے کام لیں، اپنی زندگی کو بامقصد بنائیں۔ اس سے پہلے کہ وجود تھکنے لگے، بیمار ہونے لگے، کمزور ہونے لگے، ایسا وقت آ جائے کہ لوگ نمازیں بھی کرسیوں پہ پڑھنے لگے، اپنے آپ سے کام لیں، سخت محنت کا عادی بنائیں اپنے آپ کو، جد و جہد کریں۔ یہ ڈھیر ساری تعداد میں ان لوگوں کی دیکھتا ہوں جو کام نہیں کرتے، محنت نہیں کرتے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سے ایک نوجوان گزرا تو کچھ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ مال کمانے کے لیے جا رہا ہے، کاش یہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے سفر کرتا۔ تو حضور فرمانے لگے اگر یہ اپنے بچوں کی روزی کے لیے بندوبست کرنے جا رہا ہے پھر بھی اللہ کے راستے میں ہی ہے۔ ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہے تو بھی اللہ کے راستے میں ہی ہے، اور اگر اس لیے کوشش کر رہا ہے کہ میں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچوں تو فرمایا پھر بھی اللہ کے راستے میں ہی ہے۔ محنت کریں، جد و جہد کریں، سہارے نہ تلاش کریں، اور اپنی زندگی اس طرح کی محنت والی بنائیں کہ آپ تھک جائیں شام کو۔ ایک لمبی تعداد ہے لوگوں کی جو کام نہیں کرتی، کوشش نہیں کرتی، تگ و دو نہیں کرتی۔ کوئی بھی آپ کسی شعبے سے بھی وابستہ ہیں، بجائے اس کے کہ دوسرے شعبے کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی جائے، ہم جس شعبے میں ہیں ہم اس شعبے میں محنت کریں، کوشش کریں۔ میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ جو ٹائم انسان بچاتا ہے نا آرام کے لیے، اس ٹائم میں بے پناہ سستی اسے گھیر لیتی ہے۔ ہم چھوٹے ہوتے تھے بچپن میں، اسکول سے ایک چھٹی کرتے تھے پھر دوسری کرنے کو بھی دل کرتا تھا، دوسری کرتے تھے پھر تیسری کرنے کو بھی دل کرتا تھا۔ گاڑی اسی کا نام ہے جو چلتی رہے، ڈیوٹی اسی کا نام ہے جو ہمیشہ کی جائے۔ زندگی میں مسلسل جد و جہد کریں گے، مسلسل کام کریں گے، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ محسوس کریں گے کہ آپ کا وجود جو ہے وہ بڑی صلاحیتوں والا ہے، وہ بیکار نہیں ہے۔ مسلسل کام۔ آپ انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی دیکھیں، صحابہ کی زندگیاں دیکھیں، اہل بیت کی دیکھیں، اولیاء اللہ کی دیکھیں، بزرگان دین کی دیکھیں، آپ دیکھیں کہ انہوں نے کام کتنا کتنا بڑا کیا ہے۔ ہم کبھی ان کو پڑھتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں کہ یار اتنے مختصر وقت میں اتنا زیادہ کام تو ممکن ہی نہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے 1000 کتاب لکھ دی، امام بخاری نے پوری دنیا میں گھوم کر احادیث جمع کر کے ایک جگہ پہ اکٹھی کر دی، اور پھر اصول وضع کر دیے حدیث پاک کے کہ حدیث کس طرح قبول کی جائے گی، پھر اس میں فرق کر دیا کہ صحیح کون سی ہے، متواتر کون سی ہے، حسن کون سی ہے، ضعیف کون سی ہے، موضوع ہو تو پھر اس کے قاعدے کیا ہیں۔ اتنا کام بزرگوں نے کر دیا۔ جد و جہد تھی زندگی میں، مسلسل ڈیوٹی کرتے تھے۔ جب مسلسل کام کرتے ہیں نا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی محنت کرے، کوشش کرے اور شام کو تھک کے سو جائے، اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو چلتے رہیں، جد و جہد کریں، ہمت کریں، کوشش کریں۔ کبھی کبھی یوں ہوتا ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ میں نے کوشش تو کی تھی لیکن یار یہ میرے کوشش کرنے سے کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شہر ایسا تھا جس میں ایک بیماری بار بار حملہ کرتی تھی، تو 3-4 پہاڑیاں ایک دوسرے کے اوپر تھیں، اکٹھے پہاڑ بنے ہوئے تھے، اس کے اوپر وہ جڑی بوٹی تھی جس سے اس بیماری کا علاج ہوتا تھا۔ تو کئی حکیموں نے بتایا کہ اگر وہ جڑی بوٹی حاصل کر لی جائے تو تمہارے شہر کے لوگ صحت یاب ہو سکتے ہیں، پر وہ 4 پہاڑیاں اوپر نیچے، اور پھر ڈھلان بڑی سیدھی تھی، جو پیر رکھتا پھسل جاتا، کوئی جرت ہی نہ کرتا اوپر جانے کی، لیکن لوگ بیمار تھے، تکلیف میں تھے۔ بالآخر ایک شخص نے ارادہ کیا کہ کب تک لوگوں کو بیماری سے سسکتے، تڑپتے، مرتے دیکھتا رہوں گا۔ اس نے کلاڑا اٹھایا، ہتھوڑا اٹھایا، پہاڑ کاٹنا شروع کیا کہ میں سیڑھیاں بناؤں گا اوپر جانے کے لیے۔ فرماتے ہیں کہ وہ پہاڑ کاٹ رہا تھا تو جو قریب آتے تھے نا وہ اسے کہتے تھے پاگل ہو گیا تو اکیلا بندہ کیسے پہاڑ کاٹے گا،
بیوقوف ہے چھوڑ دے۔ اس نے کہا یار تم ساتھ نہیں چل سکتے تو حوصلہ شکنی تو نہ کرو، مجھے کچھ کرنے تو دو۔ سالوں لگ گئے، ایک پہاڑ کاٹ کے سیڑھیاں بنائی اس نے، پھر دوسرا پہاڑ شروع کیا، پھر سالوں لگ گئے اور 2 پہاڑ کاٹے تھے، بڑھاپا آ گیا، بیمار ہو گیا، موت کا وقت آ گیا۔ اب چونکہ سیڑھیاں بن گئی تھی تو 2 پہاڑ کٹ گئے تھے، وہاں تک لوگ آنے جانے لگے تھے۔ این اس وقت جب وہ دنیا سے جا رہا تھا پھر بھی کچھ لوگ حوصلہ شکنی کر رہے تھے، اسے کہہ رہے تھے خدا کے بندے کیا نتیجہ نکلا؟ کچھ لوگوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے اپوزیشن کا کردار ادا کرنا، وہ ہر موقع پر حوصلہ شکنی کرتے ہیں۔ اب اس پر آخری وقت آ گیا ہے، باوجود اس کے کچھ لوگوں نے جا کے کہا کیا نتیجہ نکلا جی؟ تیرے اوپر موت کا وقت آ گیا ہے، تو اوپر تک تو جا نہیں سکا، فائدہ کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا بیوقوفو تمہیں پتہ ہی نہیں میں کامیاب ہو کے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کس طرح؟ کہنے لگا میں نے آدھا سفر آسان کر دیا ہے، اب جو میرے بعد آئے گا نا اسے صفر سے نہیں شروع کرنا پڑے گا، میں نے آدھا سفر اس کے لیے آسان کر دیا۔ وہ تیسرے پہاڑ سے شروع کرے گا اور 2 کاٹے گا تو جڑی بوٹی تک پہنچ جائے گا، لوگوں کو شفا ہونے لگے گی اللہ کے فضل سے۔ ہم پتہ کیا کرتے ہیں، بالخصوص میرے وطن کا رواج یہ ہے کہ لوگ آدھا سفر بھی آسان کرنے کو تیار نہیں، وہ کہتے نہیں سارا ہی فلانا کرے گا۔ جتنے انبیاء دنیا میں آئے نا میرے دوستو وہ سارے کامیاب گئے، لیکن کسی کے ساتھ 4 امتی، کسی کے ساتھ 10، کسی کے ساتھ 100، کسی کے ساتھ 200، لیکن نبی کامیاب گئے۔ کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کے ذمے ڈیوٹی لگائی تھی وہ ڈیوٹی انہوں نے پوری ذمہ داری سے سر انجام دی۔ اس ڈیوٹی میں انہوں نے کبھی کوئی کمی دکھائی تو اپنی زندگی میں جد و جہد کریں، کام کریں، بیٹھ کر صرف بات نہ کریں، تنقید نہ کریں، بیٹھ کر صرف منصوبہ بندی نہ کریں۔ اور میرے ملک میں بالخصوص یہ کام ہوتا ہے، تبصرے کرو، چینل کھولو، تنقید کرو، اندر کی خبر لے کے آؤ، کوئی کہانی سناؤ، کوئی نئی سٹوری بناؤ، لیکن کام نہ کرو۔ بڑی خوبصورت بات کی شاعر نے، اس نے کہا شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ لوگ تعلیم نہیں حاصل کر رہے تو بھئی آپ ایک بچے کا خرچ اٹھا لیں، کسی غریب کا آپ اسے پڑھا دیں، ایک بندہ تو آپ کی وجہ سے تعلیم یافتہ ہو جائے۔ لوگوں کو کھانا نہیں مل رہا، بھوکوں مر گئے لوگ، حکومتیں کچھ نہیں کر رہی، آپ 10 بندوں کی ذمہ داری اٹھا لیں، آپ غریبوں کو دیکھ لیں، 10 لوگوں کے گھر میں آپ کھانا پہنچانا شروع کریں۔ اور یہ ہوتا رہا ہے، لوگ یہ کام کرتے رہے، یہ ڈیوٹیاں ہمارے بزرگوں نے سر انجام دی ہیں، 2 کر کے، 4 کر کے، 6 کر کے انہوں نے کام کیا ہے۔ اپنی ذمہ داری کا احساس کریں، مسلسل کام کریں، مسلسل جد و جہد کریں، مسلسل ڈیوٹی کریں۔ اور پھر میری تیسری گزارش آپ سے یہ ہے کہ جس طرح آپ اپنے اپنے گھر میں آپ کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اور اگر آپ ذمہ داری ادا نہیں نہ کرتے تو احتجاج ہوتا ہے۔ ماں کو ٹائم نہیں دیتے تو ماں بھی احتجاج کرتی ہے، گھر والی کو ٹائم نہیں دیتے تو وہ بھی احتجاج کرتی ہے، دوستوں کو وقت نہیں دیتے تو وہ بھی اس کا شکوہ کرتے ہیں۔ تو آپ کے ذمے جتنی بھی ذمہ داریاں ہیں، آپ پڑھاتے ہیں، کلاس میں وقت پہ نہیں آتے تو اس کا اظہار کیا جاتا ہے۔ ہم نے اپنے اپنے ذمے جو ذمہ داریاں لی ہیں پوری کرتے ہیں۔ میں آج آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ایک ایک ڈیوٹی دین کی بھی اپنے ذمے لیں، ایک ایک ڈیوٹی، ایک کام اپنے ذمے لے لیں۔ آپ اپنے اپنے علاقے کی مسجد میں جھاڑو دینے کی ڈیوٹی لے لیں، آپ یہ ذمہ داری لے لیں کہ مجھ سے کچھ نہیں ہو سکتا تو میں ہفتے کے بعد مسجد میں جاؤں گا اور قرآن مجید کو میں صاف کر کے جھاڑ پونچھ کے ترتیب کے ساتھ مرتب کروں گا۔ مجھے اگر ناظرہ قرآن مجید ٹھیک پڑھنا آتا ہے تو میں 10-11 بچوں کا روز سبق سنوں گا، آگے پڑھاؤں گا۔ کوئی ذمہ داری لیں، دین کی کوئی ڈیوٹی اپنے ذمے لیں۔ اگر مالی طور پر آپ تعاون کر سکتے ہیں تو کسی جگہ، کسی مسجد میں، مدرسے میں، خیر کے کسی کام میں شامل ہو جائیں۔ دین اسلام کے ساتھ عملاً تبلیغ میں اپنا کام کریں، ذمہ داری ہر دنیا کا کام مینج کر کے مرتب کر کے کیا جانے لگا ہے۔
معیشت ہو، معاشرت ہو، تعمیرات ہو، دین کا کام ہے وہ اسی طرح چل رہا ہے۔ محفل آ گئی، برکت کے لیے محفل کر لو، جمعہ آ گیا پڑھ لو، تراویح ایک حافظ صاحب مقرر کر لو۔ بھئی آپ اس کو مینج کریں، ساری دنیا میں چیزیں مینج کی جاتی ہیں، آپ اسے مینج کریں۔ آپ خطیب صاحب سے فرمائش کریں کہ مجھے آپ جمعے والے دن اس موضوع پر کچھ سنائیں۔ آپ مسجد کے امام سے اس بات کی فرمائش کریں کہ آپ تراویح میں جو قرآن مجید سنائیں گے مہربانی کریں ہمیں اس کا خلاصہ بھی بیان کر کے سنائیں۔ آپ تھوڑی کوشش کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ بیان کرنے والوں کا بھی ذوق بڑھے گا، کچھ تھوڑی ذمہ داری کا احساس کریں۔ صحابہ کرام نے بڑی منصوبہ بندی کے ساتھ دین پھیلایا، بڑی جد و جہد کی۔ انہوں نے دیکھا کس علاقے میں ہم نے جہاد کے لیے جانا ہے، کس میں تبلیغ کے لیے جانا ہے، کس علاقے میں کس طرح کر کے ہم نے ڈیوٹی سر انجام۔ مصر میں ایک شہر ہے، اس کا نام ہے فسطاط، وہ کہتے ہیں گھونسلے کو، پرندوں کے گھونسلے کو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی فوجیں لے کے وہاں گئے تھے۔ آپ نے وہاں خیمہ لگایا، کچھ دن وہاں قیام کرنا تھا، آپ کا وہاں خیمہ تھا۔ وہاں آ کے کبوتر بیٹھنے لگے، ایک کبوتری نے انڈے بھی دے دیے، وہاں گھونسلہ بن گیا۔ اب آپ جب وہاں سے ہجرت کرنے لگے آگے بڑھنے لگے تو دل میں خیال آیا کہ خیمے اکھاڑتے ہیں چلتے ہیں۔ جب وہ خیمے اکھاڑنے لگے تو دیکھا اوپر تو گھونسلہ بنا ہے، اس میں تو کبوتر رہتے ہیں، ان کے بچے بھی ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے 2 فوجیوں کے ذمے لگایا، فرمایا یہاں تم پہرے دار بن کے کھڑے ہو جاؤ، یہ خیمہ اکھاڑا نہیں جائے گا، اس کو یہیں لگا رہنے دیں گے تاکہ یہ کبوتر جو ہیں انہیں تکلیف نہ ہو۔ وہ 2 فوجی وہیں رہے، خیمہ لگا رہا، وہاں پانی کا بندوبست کیا جاتا رہا، خوراک کا بندوبست کیا جاتا رہا۔ قریب بستیوں سے جب لوگوں نے دیکھا یہاں لوگ موجود ہیں تو لوگوں نے وہاں آ کے مکان بنانے شروع کر دیے۔ وہ ایک پرندے کے گھونسلے کی حفاظت کے لیے کچھ دیر 2 سپاہی رکے تھے، اللہ نے وہاں پورا شہر آباد فرما دیا ہے۔ تو آپ ایک گھونسلے کی حفاظت شروع کریں، انشاءاللہ شہر آباد ہو جائیں گے۔ لیکن ہم گھونسلوں کی حفاظت کرنے کو بھی تیار۔ اب چوتھی بات آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے، ایک ضروری کام بڑی بڑی توجہ کے ساتھ آپ نے سمجھنا ہے، تھوڑا سا اس کے پس منظر کو سمجھ لیں۔ جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی ہے اس کا حصہ بھی اسی میں آئے گا۔ دنیا کا نظام 2 طریقوں سے چلتا ہے، ایک ہے نظام اسباب اور ایک ہے نظام غیب۔ ایک نظام اسباب سے چلتا ہے کہ آگ جلاتی ہے، پانی ٹھنڈا کرتا ہے، انسان ماں باپ کے ملاپ سے پیدا ہوتا ہے، دنیا نظام اسباب سے چلتی ہے اور اسی ترتیب سے نظام آگے چل رہا ہے۔ اور ایک ہے نظام غیب، جب اللہ اپنی رحمت کا فیصلہ فرمائے تو ایک نظام وہ بھی ہے۔ وہ کیسے ہے؟ آگ جلاتی ہے لیکن جب رب چاہے تو حضرت ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ نظام غیب ہے۔ نظام اسباب یہ ہے کہ ماں باپ کے ملاپ سے اولاد پیدا ہوتی ہے، اور اگر رب چاہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے بھی پیدا فرما دیتا ہے۔ ہم جو مسلمان ہیں ہماری ساری کی ساری توجہ نظام اسباب پہ ہو گئی ہے۔ اسباب پورے جمع کرو لیکن اپنے رب کی بارگاہ کی طرف رجوع بھی کرو۔ کئی دفعہ اسباب سارے بندے کے ہاتھ سے چھوٹ جاتے ہیں، پھر اسے ضرورت ہوتی ہے دست غیب کی، اللہ اس کی مدد کرے۔ جو آیہ کریمہ میں نے قرآن مجید کی پڑھی ہے اس میں اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اپنے رب کی طرف رجوع کرو، اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرو، پر توبہ سچی کرنا، رجوع الی اللہ کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو۔ بعض اوقات سارے نظام ختم ہو جاتے ہیں، نظام اسباب، اس وقت ضرورت ہوتی ہے رجوع الی اللہ کی کہ نظام غیب آئے۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا جو جناب ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ ہیں، آپ ایک رستے سے گزر رہی تھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے ساتھ تھے،
تو جس رستے آپ تشریف لے جا رہے تھے اس رستے میں بادشاہ بڑا ظالم تھا، وہ معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ عورتوں کو گرفتار کر لیتا اور اپنی بدباطنی کا ثبوت دیتا۔ وہاں سے جناب سارہ گزری، مسند امام احمد بن حنبل سے یہ حوالہ عرض کر رہا ہوں۔ حضرت سارہ کو اس نے گرفتار کر لیا۔ جب وہ جناب سارہ کی طرف بڑھنے لگا تو اب وہ جتنے اسباب تھے نا اس وقت کے وہ سارے اختیار کیے گئے، لیکن اس بادشاہ سے جان نہیں چھوٹی۔ جب وہ بڑھنے لگا تو جناب سارہ نے پھر رب کریم کی طرف رجوع کیا، مصلی پہ بیٹھ گئی، کہنے لگی مالک اب تو ہی کرم فرمانے والا ہے۔ آپ نے اس درد سے دعا فرمائی کہ وہ بادشاہ زمین پر بے ہوش ہو کے گرا اور تڑپنے لگا، قریب تھا کہ وہ مر جائے۔ تو حضرت سارہ پھر مصلی پہ بیٹھیں اور اپنے مالک کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی مالک اگر یہ مر گیا تو مجھ پہ الزام آئے گا کہ میں نے مارا ہے، اسے مارنا بے ہوش ہی فرما۔ وہ بے ہوش ہو گیا، تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا تو پھر آپ کی طرف بڑھنے لگا تو آپ نے پھر اللہ کی جانب رجوع کیا۔ جب دوبارہ رب کریم کی جانب رجوع کیا تو پھر وہ بے ہوش ہوا۔ کئی دفعہ وہ کوشش کرتا، لیکن آپ جب اپنے مالک کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتی تو بے ہوش ہو کے گر پڑتا۔ بالآخر آپ سے معافی بھی مانگی، آپ کو آزاد بھی کیا۔ ایک وقت ایسا آتا ہے جب سارے اسباب جواب دے جاتے۔ ہم مسلمان ملک میں رہتے ہیں، کچھ باتیں بڑی خوب ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ ڈاکٹر جب سمجھ جاتا ہے نا کہ رپورٹس، ادویات، ٹیسٹ اب اس نتیجے پہ پہنچ گئے ہیں کہ شاید یہ مریض بچے گا نہ، تو چونکہ مسلمان ملک ہے تو میرے وطن کے ڈاکٹر ایک خوبصورت جملہ بولتے ہیں، مجھے بڑا پسند ہے۔ وہ یہ نہیں کہتے اب کچھ نہیں ہو سکتا، وہ کہتے ہیں آپ دعا کریں۔ کیا مطلب کہ اب رجوع اللہ کا وقت آ گیا ہے۔ ہمارے پاس جو شعور تھا، علم تھا، وہ ہم نے خرچ کر دیا۔ اب ٹائم ہے کہ رجوع اللہ کریں، آپ اللہ کی بارگاہ۔ یہ بڑا خوبصورت جملہ ہے، اچھی باتوں کا بھی تو ذکر کرنا چاہیے نا۔ یہ خوبصورت جملہ ہے کہ آپ دعا کریں۔ ایک وقت آتا ہے جب دعا کی ضرورت ہوتی ہے، دست غیب کی ضرورت ہوتی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام 313 کو لے کے جب میدان میں آئے تھے تو ظاہری اسباب تو یہ تھے کہ 1000 سے مقابلہ کیسے ہوگا۔ تو پھر میرے کریم نے پتہ کیا کیا، حضور نے پھر رب کریم کی طرف رجوع فرمایا، اور پھر اللہ کی مدد فرشتوں کی صورت میں آئی۔ ایک خاتون تھی حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ صحابیہ ہیں، یہ مسلمان ہو گئیں۔ کفار نے انہیں مارا، تکلیف تھی، بڑی اذیت سے گزری، یہاں تک کہ ان کی بینائی چلی گئی۔ جب نظر آنا بند ہو گیا نا تو دور تھا مکے کا، کفار کی عورتوں نے معاذ اللہ تانا دیا کہ دیکھا نا لات و منات، یہ ان کے بتوں کے نام ہے، معاذ اللہ لات و منات تیری نظر لے گئے، اب تو کیا کرے گی؟ تو انہوں نے جب یہ تانا دیا تو جناب زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا ایمان، عقیدہ، یقین، توکل، اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع، سارے حوصلے جمع کر کے کہنے لگی چپ کرو، اگر میرا رب چاہے گا تو اسی طرح میری آنکھیں واپس لوٹا دے گا، پورے توکل سے۔ اور پھر آپ نے دعا مانگی، اے اللہ مہربانی فرما، یہ مجھے تانا دیتے ہیں کہ اگر تو نے دل مسلم کی دل جوئی نہیں تو تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ مالک مہربانی فرما۔ وہ رجوع اللہ کیا، رات کو سوئی تھی تو آنکھوں میں روشنی نہیں تھی، جب صبح اٹھی تو دونوں آنکھوں کو اللہ نے روشن فرما دیا تھا۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ وقت ہے ہمارے اوپر کہ اب ہمیں اپنے رب کی بارگاہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ جب بندہ اللہ کی جانب رجوع کرتا ہے نا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب تم استغفار کرتے ہو نا تو اللہ ہر مشکل سے نکلنے کے لیے تمہیں رستہ عطا فرماتا ہے، اور اللہ تمہیں وہاں سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے تمہارا کبھی گمان بھی نہیں گیا ہوتا۔ کبھی نہ توجہ کریں، جب پوری طرح ٹوٹ جائیں نا پھر توجہ کریں رب کی جانب، جب پوری کوشش کریں کام نہ ہو تو پھر بیٹھ جائیں اپنے مالک کی بارگاہ میں۔
مالک اسباب جمع کر لیے، اب تو مدد فرما۔ جب پوری طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان بڑے آیا کرتے تھے، مہمان نواز بھی بڑے تھے، بغیر مہمان کے کھانا ہی نہیں کھاتے تھے، بڑے مہمان نواز تھے۔ تو قحط پڑ گیا مصر میں، غلہ ہی نہیں ملتا۔ حضرت ابراہیم کا ایک دوست تھا، آپ فلسطین میں تھے، وہ مصر میں تھا۔ آپ نے اس کے پاس اونٹ بھیجے کہ 4-5 اونٹوں پر غلہ اناج رکھ کے مجھے روانہ کر، تاکہ میں اپنے جو میرے پاس مہمان جمع ہیں ان کو کھانا تو دے سکوں۔ وہ اونٹ روانہ ہو گئے۔ حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب رحمۃ اللہ لکھا ہے، چلے گئے اونٹ۔ اب مہمان جمع ہیں، ان کو بھی خبر دے دی گئی ہے کہ آپ فکر نہ کریں، غلہ مصر سے آنے لگا ہے، کھانا ملے گا۔ لیکن جب وہاں اٹھ گئے تو انہوں نے کہا قحط چونکہ بہت زیادہ تھا، اناج ساری ہم تقسیم کر چکے ہیں، اب تو ہمارے پاس غلہ نہیں ہے۔ وہ خالی آ گئے واپس۔ جب وہ خالی واپس آ رہے تھے نا اونٹ، تو جو آپ کے خدام لینے گئے تھے ان کے دلوں میں یہ خیال آیا کہ ہم اگر خالی واپس جائیں گے تو وہ جو مہمان ہیں وہ دیکھیں گے تو وہ تو بڑی آس امید لگائے بیٹھے ہیں کہ ہمیں آج کھانا ملے گا، تو وہ تو بیچارے مایوس ہو جائیں گے۔ انہوں نے اس طرح کیا کہ رستے میں کچھ ریت بھر لی ان بوریوں میں اور اونٹوں پہ ان کو رکھ لیا، تاکہ پھر جا کے حضرت ابراہیم سے عرض کریں گے، وہ خود ہی لوگوں کو سمجھا دیں گے، ایسے خالی اونٹ لے جانا بہتر نہیں۔ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ لکھتے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آرام فرما تھے، خدام نے جا کے اندر جہاں وہ سامان رکھا جاتا تھا وہاں ریت سے بھرے ہوئے بوریے رکھ دیے، وہ چلے گئے۔ حضرت ابراہیم کی زوجہ جناب ہاجرہ اٹھی، انہوں نے کہا میں منہ کھولتی ہوں، غلے کا گندم پیستی ہوں، کھانا بنا کے دیتی ہوں۔ جب انہوں نے منہ کھولا نا اس کا، بوری کا، توڑے کا، اس بوریے کا، تو کہتی ہیں اتنی بہترین گندم نکلی کہ میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی تھی۔ پیسی گئی، پکائی گئی، کھانا چلنے لگ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیدار ہوئے، دیکھا لنگر چل رہا ہے، مخلوق خدا کھا رہی ہے۔ دنیا آوے تے کھا جاوے تے راضی ہوئے بلا، لوگ کھا رہے ہیں، چل رہا ہے سلسلہ۔ تو حضرت ہاجرہ، وہ خواتین گھر میں کچھ چیز آئے نا تو کہتی ہیں اس دفعہ چاول بڑے اچھے آئے، اس دفعہ گندم بڑی اچھی آئی، یا آٹا پس کے آیا، یہ بڑا عمدہ ہے۔ تو حضرت جناب ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ حاضر بارگاہ ہو کے عرض کرنے لگی، یہ جو آپ کا مصری یار ہے نا، اس نے جو گندم بھیجی ہے بڑی کمال ہے۔ تو حضرت ابراہیم تو جانتے تھے بات کو، فرمانے لگے یہ میرے مصری یار نے نہیں بھیجی، یہ میرے عرشی یار نے بھیجی ہے، یہ عرشی یار نے بھیجی ہے۔ اور وہ جب بھیجتا ہے تو کمال ہی بھیجتا ہے، وہ جب عطا کرتا ہے تو بے حساب ہی عطا کرتا ہے۔ او میرے دوستو، امت کو ضرورت ہے اس وقت دست غیب کی۔ پاکستان کبھی نہ بنتا اگر اللہ تعالیٰ کی غیبی طاقتیں مدد نہ فرماتی۔ پاکستان کبھی نہ بچے گا اگر خدا کی مدد شامل حال نہ ہوگی۔ ہمیں اجتماعی طور پر رجوع اللہ کرنا ہے۔ ہمارے جتنی انفرادی مشکلات ہیں، ہم کسی تکلیف میں، دکھ میں مبتلا ہیں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اپنے رب کی بارگاہ کی طرف رجوع کریں، اور جو ہمارے اجتماعی مسائل ہیں ان میں بھی اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کریں۔ جب ہم یہ رجوع کریں گے مالک کے حضور تو پھر اللہ ہمارے لیے راستے واضح فرمائے گا۔ یہ رجوع کس طرح کیا جائے؟ میں نے اپنے ساتھیوں کے ذمے، بالخصوص جو یہاں خانقاہ شریف سے وابستہ ہیں، وہ اگر سمجھیں گے میں حکم دے رہا ہوں تو اس کو حکم سمجھ لیں، اور باقی اگر احباب میری بہت زیادہ درد مندانہ گزارش سمجھیں تو یہ میری گزارش سمجھ لیں۔ 5 وقتہ نماز کے ساتھ کچھ تھوڑی سی عبادت رات کی ضرور شروع فرمائیں۔ 2 رکعت ہو جائے لیکن رات کو تنہائی میں اپنے رب کی بارگاہ میں عبادت کے لیے ضرور حاضر۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مغرب کی نماز پڑھ کے کچھ لوگ گھر چلے گئے، ہم لوگ بیٹھ گئے کہ تھوڑا سا تو ٹائم ہے، عشاء پڑھ کے ہی جائیں گے۔ فرماتے ہیں اللہ کے محبوب علیہ السلام بھی تشریف لے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد محبوب اس تیزی سے تشریف لائے کہ مقدس سانس پھولا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ قربان، کیا ہوا؟ تو محبوب فرمانے لگے کیا کر رہے ہو؟
عرض کی یا رسول اللہ نماز سوچا ہے چلو تھوڑا سا تو ٹائم ہے، بیٹھتے ہیں اللہ اللہ کرتے ہیں، عشاء پڑھ کے جائیں گے۔ تو محبوب فرمانے لگے میرے پاس جبریل امین آئے ہیں، انہوں نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ آپ کے غلام مسجد میں بیٹھے ہیں عشاء کی نماز کے انتظار میں، اور رب فرشتوں کے سامنے ان پر فخر فرما رہا ہے۔ یہ جو عبادت ہے نا نفلی، یہ طاقتور کرتی ہے بندے کو۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب بندہ نفل پڑھتا ہے تو اللہ فرماتا ہے پھر تو میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، پیر بن جاتا ہوں، آنکھیں بن جاتا ہوں۔ کیا معنی کہ اس میں خدائی طاقتیں آ جاتی ہیں، دوست مرید بھی ہوتے ہیں، سلسلوں میں بھی داخل ہوتے ہیں۔ عبادات کا مزاج نہیں بناتے، کچھ نوافل کا ذہن ضرور بنائیں، رات کو کچھ ٹائم ضرور اللہ اللہ کریں، اپنی زندگی کا اسے معمول بنا لیں۔ اور 3 وظیفے آپ کی خدمت میں عرض کرنے ہیں۔ سخت مشکل جب آتی تھی نا تو صحابہ پڑھا کرتے تھے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا، پڑھیے گا حسبنا اللہ و نعم المولا و نعم النصیر۔ اس کا معنی بڑا خوبصورت ہے، بالکل سادہ سا مختصر سا معنی کریں نا تو اس کا معنی یہ ہے میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، اللہ میرا مددگار ہے، اللہ بہترین مددگار ہے، اللہ بہترین کفایت کرنے والا ہے۔ اس وظیفے کو نہیں چھوڑیں اور اس کے معنی سمیت اس کو یاد رکھیں۔ آپ محسوس کریں گے طبیعت طاقتور ہو گئی ہے، روح طاقتور ہوگی، اس کو بھولنا نہیں۔ اور دوسرا آپ سے عرض کرنا ہے کہ اعلیٰ حضرت چونکہ ہم سلسلہ طریقت میں فاضل بریلوی سے وابستہ ہیں اور باقی جتنے بھی لوگ ہیں سارے ماشاءاللہ انہی سے وابستہ ہیں، اعلیٰ حضرت نا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنے کی بڑی فضیلت بیان کرتے ہیں۔ یہ ایسا وظیفہ ہے جو سب کو آتا ہے نا ماشاءاللہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ اللہ کے عرش کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں 99 دفعہ پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں 99 بیماریوں سے شفا دے گا، اور اس میں سب سے چھوٹی بیماری ٹینشن کی بیماری ہے، سب سے چھوٹی بیماری غم کی بیماری ہے، چھوٹی، باقی بڑی بڑی ہوں گی۔ اس وظیفے کو نہیں آپ نے چھوڑنا اور یہ پابندی کرنی ہے، کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور تیسرا وظیفہ ہے درود پاک۔ یہ بندہ درود پاک پڑھتا ہے تو پتہ ہوتا کیا ہے، ایک بار پڑھو تو 10 رحمتیں، 2 بار پڑھو تو 3 بار پڑھو تو 4 دفعہ پڑھو تو پھر تو چاروں جانب رحمت ہی رحمت ہو جاتی ہے۔ درود پاک کو کبھی نہ چھوڑو اپنی زندگی میں۔ آج آپ اپنے آپ سے عہد کریں کوئی رات ایسی نہ گزرے کہ درود پاک پڑھے بغیر ہمیں نیند آ جائے۔ یہ ذہن بنا، یہ 2 وظیفے اور تیسرا درود پاک۔ چوتھی بات آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنی ہے کہ رمضان شریف آ گیا ہے۔ رمضان شریف کا قرآن پاک سے اس لیے گہرا تعلق ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے۔ اس ماہ مقدس میں قرآن مجید کے ساتھ اس طرح کی دلچسپی پیدا کریں کہ جن کا ناظرہ ٹھیک نہیں ہے وہ قرآن مجید ناظرہ ٹھیک کریں، اور جن کا ناظرہ درست ہے وہ کنز الایمان لے لیں، خزائن العرفان تفسیر لے لیں، اور ایک رکوع کم از کم صبح میں، ایک شام میں، اور پورا پارا پڑھیں، پھر تو لطف نصیب ہو جائے گا۔ تھوڑا سا نا دلچسپی پیدا کریں قرآنی علوم کے ساتھ، بڑی خشکی ہے، بڑے شعر یاد ہیں، بڑی کہانیاں یاد ہیں، بڑی باتیں یاد ہیں، پر قرآن پاک کے ساتھ ہماری وہ دلچسپیاں موجود، خاص ذوق پیدا کریں قرآنی تعلیمات کے ساتھ۔ ایک حصہ آپ قبول کر کے نکل گئے اور باقی آپ نے چھوڑ دی تو کسی ایک طرف سے بھی غافل نہیں ہونا۔ جتنی ذمہ داریاں ہیں، جتنی ڈیوٹیاں ہیں، ان سب کا خیال۔ اور جو بڑا آدمی ہوتا ہے، بڑا گھر میں بڑا ہو، قبیلے میں بڑا ہو، علاقے میں بڑا ہو، ادارے میں بڑا ہو، کلاس میں بڑا ہو، جو بڑا ہے اس کی تو ساری آنکھیں کھلی ہوئی ہونی چاہیے، ایک ایک پر اس کی نظر ہونی چاہیے
کہ میری کہاں ضرورت ہے، کہاں مجھے اشک شوئی کرنی ہے، کس کے ساتھ میں نے کس طرح محبت کا رویہ رکھنا ہے، غافل نہ بنے۔ اچھا جی، اب کیسے پتہ چلے گا کہ ہم غافل ہیں؟ یہ کیسے پتہ چلے گا؟ آپ کسی بندے سے بھی پوچھ لیں حالات کیا ہیں تو کہتا ہے اللہ کا شکر ہے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا، اللہ کا شکر ہے جی زمانہ ہو گیا 5 نمازیں پڑھتا ہوں، اللہ کا شکر ہے جی۔ کیسے پتہ چلے گا غافل ہیں؟ پہلی علامت ہمارے علماء اور صوفیاء نے غافل بندے کی لکھی ہے۔ اس آئینے میں نے اور آپ نے اپنا آپ دیکھنا ہے۔ غافل بندے کی پہلی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ دنیاوی کاموں میں چست ہوتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں سست ہوتا ہے۔ یعنی نماز کے وقت تو اسے نیند ستاتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، لیکن اگر کسی جگہ مال مل رہا ہو، پیسے مل رہے ہوں، وہاں جانا ہو تو پھر اسے کوئی چیز بھی تنگ نہیں کر۔ دنیاوی کاموں میں چست ہوگا، یعنی ٹی وی کے آگے، موبائل کے آگے وہ گھنٹوں بیٹھا ہوا ہے، اور اگر اسے 25 منٹ قرآن پاک سننا پڑ جائے، اگر اسے 20 منٹ دینی محفل میں بیٹھنا پڑ جائے، اگر اسے کہا جائے کہ تو 20 رکعت نماز نفل ادا کر، دنیاوی کاموں میں چست ہے، دینی کاموں میں، یہ غفلت کی پہلی علامت۔ پھر ذاتی معاملات پہ پیسہ خرچ کرنا ہو تو ڈھیر سارا ہے، کسی غریب کی مدد کرنی ہو تو۔ وہ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ اکثر کہا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں آج کل کسی سے کہنا فلائی کام میں، دینی کام میں، کسی کی مدد میں کچھ 4 پیسے خرچ کرنے ہیں تو لوگ کہتے ہیں ہاتھ تنگ ہے۔ ہاں کوئی سستا پلاٹ ملتا ہو نا، اور اگر یہ سمجھ آ جائے کہ وہ مجبور ہے بیچارہ بیچنے والا، تو پھر کہتے ہیں میں 2-3 دوستوں کو پھاڑ لے سن۔ ذاتی کاموں میں جب بندہ چست ہو اور دینی کاموں میں سست ہو تو مطلب یہ ہے کہ بندہ غافل ہے۔ پہلی علامت غفلت کی۔ اور غفلت کی دوسری نشانی یہ ہے کہ انسان گناہ کے کاموں کو معمولی سمجھنے لگ جاتا ہے۔ یہ غافل بندے کی نشانی ہے، گناہ کو معمولی سمجھتا ہے، چھوٹا سمجھتا ہے۔ آج کل لوگ کہتے نہیں میں کو اکیلا کر رہا ہوں، ساری دنیا ہی کرتی ہے۔ اور جناب کیا ہو گیا اگر یہ غلطی ہو گئی تو بندے سے ہو ہی جاتا ہے۔ گناہ کو معمولی سمجھنا، چھوٹا سمجھنا، اور کہنا پھر کیا ہو گیا ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ سینکڑوں بیسیوں گناہوں کا بوجھ ہمارے سروں پہ ہوتا ہے، لیکن کوئی ہمارا دبدبہ ہے، کوئی ہماری گفتگو ہے، کوئی ہمارے جملوں میں خود پسندی ہے، کوئی ریاکاری ہے، کوئی تصنع ہے۔ یہ غافل بندے کی علامت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن اپنے گناہوں کو پہاڑ کی طرح سمجھتا ہے۔ یہ بخاری میں حدیث ہے۔ مومن پہاڑ کی طرح جانتا ہے اور وہ ڈرتا ہے کہ کہیں وہ پہاڑ اس کے اوپر گر نہ جائے، یعنی کہیں مجھے میرے گناہ کی سزا نہ مل جائے۔ چھوٹے گناہ کو بھی پہاڑ جانتا ہے، یار مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے ٹھیک کر لینی چاہیے، مجھے معافی لے لینی چاہیے، مجھے توبہ کر لینی چاہیے۔ مومن اپنے اوپر گناہ کو پہاڑ کی جانب سمجھتا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ جو فاسق اور فاجر ہوتا ہے نا، اللہ کا نافرمان، یہ گناہ کو مکھی کی طرح سمجھتا ہے۔ یہ سمجھتا ہے میں نے اشارہ کرنا ہے، مکھی نے اڑ جانا ہے۔ مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ پہاڑ جانتا ہے، اگر غلطی ہو جائے تو پہاڑ۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ گزر رہے تھے تو بارش ہو گئی تھی اور کوفہ میں کیچڑ تھا، تو آپ نے جو جوتے پہنے ہوئے تھے ان جوتوں سے چلتے ہوئے نا آپ کے پاؤں سے کچھ مٹی اڑی، تو سامنے ایک یہودی تھا، اب اس زمانے میں دیواریں کچی ہوتی تھیں، اس کے دیوار پر جا کے وہ مٹی جو تھی وہ لگ گئی۔ اب امام صاحب بڑے پریشان ہوئے کہ میں نے اس کی دیوار کو آلودہ کر دیا۔ یہاں تو لوگ اپنی اینٹیں رکھتے رکھتے کئیوں کی دیواریں توڑ ہی دیتے ہیں، اور پھر وہ اس پر ماننے کو بھی تیار نہیں ہوتے، تسلیم کرنے کو بھی تیار نہیں ہوتے۔ وہ کہتے ہیں پھر کیا ہو گیا، اب ہمارا یہاں گھر ہے تو ہم نے ٹرالی منگوانی نہیں تھی، ہمارا حق بنتا تھا۔ امام صاحب کے پیروں سے ذرا کیچڑ اڑا، یہودی کی دیوار پہ لگا، اس کی کچی دیوار تھی۔ امام صاحب پریشان ہو گئے، سوچنے لگے کہ اگر میں دیوار سے یہ کیچڑ اتارتا نہیں تو یہ بھی زیادتی ہے، میں نے اس کی دیوار کو گدلا کر دیا، اور اگر میں اتارتا ہوں تو کچھ مٹی اس کی دیوار کی بھی اتر جائے گی، کچی دیوار ہے، یہ بھی زیادتی ہے۔ مومن گناہ کو پہاڑ کی طرح سمجھتا ہے کہ کہیں گر نہ جائے، اس کی بھی کہیں سزا نہ مل جائے۔ امام صاحب نے اس کے دروازے پہ دستک دی، وہ باہر آیا تو اتفاق سے وہ
آپ کا مقروض بھی تھا، اس نے پیسے دینے تھے. باہر نکلتے ہی کہنے لگا اوہ آپ تو قرض لینے آ گئے، میرے پاس تو ابھی گنجائش نہیں ادا کرنے کی. تو امام صاحب کہنے لگے تو قرض چھوڑ، وہ میں نے معاف کیا، میرے سے ایک غلطی ہو گئی ہے. میں آ رہا تھا، لکڑی کے جوتے اس زمانے میں کھڑاؤں لوگوں نے پہنے ہوتے تھے، کہا وہ میرے پیروں سے ذرا کیچڑ اڑا ہے، تیری دیوار پہ لگ گیا ہے. اب میں بڑی دیر سے کھڑا سوچ رہا ہوں کہ اگر میں تیری دیوار صاف نہ کروں تو میں نے یہ میلی کر دی، گدلی کر دی، یہ بھی بات درست نہیں ہے، زیادتی. اور اگر میں اسے صاف کرتا ہوں کچی دیوار سے کچھ مٹی اتر جائے گی تو یہ بھی زیادتی ہے. اب تو بتا میں کیا کروں. تو بے موسمہ پھل تھا نا یہ، تو بے موسمہ پھل دیکھ کے بندہ حیران ہو جاتا ہے. جو باتیں روٹین میں نہ ہو رہی ہوں وہ ذرا انوکھی لگتی ہے، بندہ حیران ہو گیا. غور سے امام صاحب کا چہرہ دیکھنے لگا، غور سے چہرہ دیکھنے لگا. اور پھر تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہنے لگا حضور پہلے میں نے دین اسلام کے بارے میں پڑھا اور سنا تھا، آج میں نے دین دیکھا ہے. پہلے میں نے سنا تھا کہ دین اسلام اس طرح کا ہے، آج میں نے دین. ہم نہ پوری دنیا کے کافروں کو دین سنانا چاہتے ہیں، دکھانا نہیں چاہتے. ہم نیک نظر آنا چاہتے ہیں، نیک بننا نہیں چاہتے. ہم نیک نظر آنا چاہتے. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد پتہ چل جاتا ہے بندہ کس لیول کا نیک ہے، کیا معیار ہے اس کی نیکیوں کا. کہنے لگا حضور پہلے میں نے دین سنا تھا، آج دیکھا ہے. آپ وہ مٹی کی دیوار پر جو کیچڑ لگ گیا ہے، دیوار کو بعد میں صاف کیجئے گا، پہلے کلمہ پڑھائیں تاکہ میرے اندر کا کفر صاف ہو جائے، مجھے مسلمان کر دیں. تو غافل آدمی جو ہوتا ہے نا وہ پھر تیسری بات، جب بندہ بہت زیادہ غافل ہو جاتا ہے پھر اعلانیہ گناہ کرنے لگتا ہے. ایک گناہ پھر اس کا اظہار گناہ. ایک بندہ حدیث پاک میں آتا ہے، ایک بندہ رات کو کوئی غلطی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ پردہ ڈال دیتا ہے، لیکن وہ سویرے خود لوگوں کو بتاتا پھرتا ہے میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا. جب آپ اظہار گناہ کرتے ہیں نا تو سامنے والا بھی دلیر ہوتا ہے، کہتا ہے اس نے کیا میں کر لوں گا تو پھر کیا ہوا. ہمارے علماء نے لکھا ہے کسی کی نماز قضا ہو جائے تو کسی کو بتائے نہ، قضا پڑھ ڈالے، اس کا جگہ جگہ ذکر نہ کرے. جب آپ کہیں گے نا میری قضا ہو گئی تو آپ کے ساتھ رہنے والا بچہ دوست سمجھے گا یار اس کی قضا ہو گئی یا تو میری بھی ہو جائے گی تو کیا ہو. گناہ کرنا بھی گناہ ہے اور گناہ کا اظہار بھی گناہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری ساری امت کو معافی مل جائے گی سوائے ان لوگوں کے جو اعلانیہ گناہ کرتے ہیں. یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. جو اعلانیہ گناہ، جنہوں نے خود ساری دنیا کو گواہ بنا لیا میں نے یہ بھی جرم کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، خود انہوں نے لوگوں کے. بہت بڑے غافل آدمی کی علامت ہے کہ گناہ کرے اور پھر اوپر سے اعلانیہ گناہ کرے، اتنا بڑا جرم کرے. پھر چوتھی علامت اگر ہم دیکھنا چاہیں کہ ہم غافل تو نہیں، تو غافل بندے کی چوتھی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ فضول کاموں میں وقت بڑا ضائع کرتا ہے. فضولیات میں ادھر بیٹھے ہیں ادھر بیٹھے ہیں، یہاں گپ شپ ہو رہی ہے، وہاں موبائل دیکھا جا رہا ہے، پھر کچھ ٹائم ملا ہے تو پھر کہیں دور دراز کسی ہوٹل پہ کھانا کھانے چلے گئے، پھر کچھ ٹائم ملا تو چلو نکلتے ہیں ذرا کوئی ہفتہ سیر کر آتے ہیں، یہاں گپ شپ ہے، فلاں کو ڈسکس کر لیتے ہیں، فلاں کے بارے میں بات کر لیتے ہیں، سیاسی تبصرے کر لیتے ہیں، یہ تھوڑی گفتگو ہو جاتی، چلے محلے داروں پہ تبصرہ شروع کرتے ہیں، کون روٹی زیادہ کھا رہا ہے اور کس کے پاس پیسے زیادہ آ گئے، چلو جا کے پتہ کرتے ہیں. حالانکہ یہ پتہ نہیں کرنا چاہیے تھا، پتہ تو اس کا کرنا چاہیے تھا جو بیچارہ کل سے بھوکا ہے. خبر تو اس کی رکھنی چاہیے تھی جس بیچارے کے گھر میں بچوں کے لیے پہننے کو کپڑے موجود نہیں ہیں. اس پر تبصرہ یہ کرتے ہیں کہ یہ محنت کیوں نہیں کرتے. اور اگر کسی پر اللہ عطا کر دے پھر حساب ضرور لگاتے ہیں کہ ذرا معلومات کرو یہ اتنی جلدی آگے کیسے نکل گئے. غافل بندے کی علامت ہے وقت کا ضائع کرنا اور فضول کاموں میں ضائع کرنا اور بلا وجہ ضائع اور ایسے سوالات کرنا جن کی ضرورت ہی کوئی نہیں، بالکل ضرورت ہی نہیں، کوئی مطلب ہی نہیں، لیکن ہم لوگ وقت ضائع. یہ غفلت کی علامت ہے. غفلت. اللہ والوں کی علامت کیا تھی؟ ایک بات انہوں نے زندگی میں لے لی، سیکھ لی، پھر ساری زندگی اسی پہ گزار دی.
ان کا ارادہ تھا نا کشکول سیدھا کیا. کچھ لوگ ساری زندگی لیکچر قبول لے کے سن کے پھر بھی سمجھنے کو تیار. یہ غافل دل کی علامت ہے. اس لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا 2 نعمتیں ایسی ہیں جن میں اکثر لوگ غفلت میں ہیں. ایک صحت اور دوسری فراغت. لوگ بلا وجہ وقت ضائع کرتے ہیں. اللہ نے صحت دی ہے, کسی خیر کے کام میں لگائیں. اگر آپ کے پاس فارغ وقت ہے تو قرآن پاک کو یاد کریں, ترجمہ اور تفسیر سے پڑھیں, محبوب پاک علیہ السلام کی احادیث کو یاد کریں, اللہ والوں کی باتیں سنیں. وقت ملے تو عبادات میں لگائیں, نوافل میں لگائیں, تلاوت میں لگائیں, ذکر اذکار میں لگائیں. اور پھر اللہ مزید توفیق عطا کرے تو کسی کے بھلے میں وقت لگائیں. گلی سے کوئی کانٹا اٹھائیں, کوئی روڑا اٹھائیں, کوئی کسی کی مدد کریں. لیکن یہ غافل ہونے کی علامت ہے کہ اپنے وقت کو ضائع کرنا. اور پھر اسی طرح غفلت کی 5ویں علامت یہ ہے کہ اگر بندے کو دنیا سے پورا پیار ہو جائے, یعنی شب قدر میں بھی آ کے کہتا ہے یا اللہ کبھی پیسے دے دینا, شب برات والے دن بھی کہتا ہے کہ مالک اگر کبھی کوئی ایسا سبب لگ جائے نا, یعنی بیت اللہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کے بھی اگر اس نے مال ہی مانگنا ہے, وہاں بھی اس نے یہی سوال کرنا ہے, حب پہ دنیا اتنی غالب آ جائے. تو یہ غافل ہونے کی علامت. دنیا ضرورت ہے, مقصد نہیں ہے. دنیا کی حاجت ہے, مقصد نہیں ہے. یہ مقصود نہیں. اور جب لوگ فقط دنیا کے مال کو, دولت کو, نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ لعنتی ہے جو درہم اور دینار کا بندہ بن گیا ہے, پیسوں کا بندہ بن گیا ہے. مل جائے تو خوش ہوتا ہے, نہ ملے تو تکلیف میں آ جاتا ہے. یہ غافل بندے کی علامت. مومن تو وہ ہوتا ہے کہ دولت رزق حلال ضرور کماتا ہے تاکہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے, کوشش ضرور کرتا ہے, پر دنیا کو جیب میں جگہ دیتا ہے, دل میں نہیں دیتا. اس کی جگہ جہاں ہے اسے وہاں رکھتا ہے, اسے دل میں جگہ. دل تو ایک ہے, اس میں رب رسول کو بسائیں گے یا کسی اور کو بسائیں گے. تو حب دنیا یہ غافل ہونے کی بہت بڑی علامت ہے. پھر اسی طرح جو بندہ رب کریم کو جانتا نہیں نا, وہ بھی غافل ہو جاتا ہے. ایک تو جو یہ نہیں نہ جانتا کہ رب کریم سزا دے گا, وہ مجھے دیکھ رہا ہے, اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. جو اس کی معرفت نہیں رکھتا کہ میرا رب ہر وقت مجھے دیکھ رہا ہے, وہ بھی غافل ہو جاتا ہے. جسے پتہ ہونا کہ مجھے دیکھ رہا ہے وہ غافل نہیں ہوتا. اور جو یہ سمجھ لیتا ہے نا کہ شاید معاذ اللہ ثم, اس یقین کو پکا نہیں کرتا, وہ غافل ہو جاتا ہے. اور ایک جو یہ نہیں نہ جانتا کہ رب مہربان کتنا ہے, وہ بھی غافل ہو جاتا ہے. مجھے بتائیے سب سے زیادہ تو بندہ اس کے دروازے پہ جاتا ہے نا جو سب سے زیادہ مہربانی کرنے والا ہو. اس دروازے سے بندہ اٹھتا ہی نہیں. تو جس کو یہ یقین ہو جائے نا سب سے زیادہ کرم فرمانے والی ذات اللہ رسول کی ہے, وہ کبھی رب رسول سے غافل نہیں ہوتا. وہ کبھی اللہ رسول کا دروازہ چھوڑ کے نہیں جاتا. وہ کبھی کسی اور جگہ جا کے پناہ تلاش نہیں کرتا. جسے پتہ چل جائے نا وہ کریم کتنا ہے, مہربان کتنا ہے. ملا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بہت بڑا مجرم تھا ایک بندہ, بہت بڑا گناہگار تھا, بت کو پوجتا تھا, تھک گیا, ساری رات بت کے سامنے کھڑا تھا, معاذ اللہ یا صنم یا صنم یا صنم کہتے, تھک گیا, نیند آ گئی, اونگ آ گئی. جب پوری طرح نیند آ گئی اور دماغ پہ نیند قبضہ کرنے لگی تو اس کے منہ سے نکل گیا, صنم صنم کہہ رہا تھا نا, نکل گیا یا صمد, او بے نیاز مالک. رب کریم نے فرشتوں سے فرمایا دوڑ کے جاؤ, جو کہتا ہے اسے دے دو. فرشتے کہنے لگے مالک وہ تو بت کو پکار رہا تھا, اس نے تو غلطی سے نام لیا ہے. فرمایا مجھے نہیں پتا, لیکن دیکھو نا اس نے مجھے پکارا تو ہے نا. کتنی دیر سے جھوٹے کو پکار رہا تھا, اس کا معاملہ حل نہیں ہوا. اب اگر سچے کو پکارنے پہ بھی حل نہ ہوا تو فرق کیا رہ جائے گا. دے دو جو مانگتا ہے, دے دو. میرے دوست گھر پتہ چل جائے وہ کریم کتنا ہے, وہ مہربان کتنا ہے. میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو فرمایا تیری آنکھ سے اگر اس کے خوف سے اتنا آنسو بھی نکل گیا جتنا مچھر کا پر ہوتا ہے, تو جس طرح بھینس کے تھنوں سے نکلا ہوا دودھ واپس تھنوں میں نہیں نہ جاتا,
جو اتنا بھی روئے نہ روئے اللہ کے خوف سے، وہ بندہ دوزخ میں نہیں جائے گا۔ تھوڑی دیر کے لیے ڈر جائے اپنے رب سے، آئے تو صحیح۔ عدم معرفت غفلت پیدا کرتی ہے، تو آ تو صحیح، وہ تو کریم ہی بڑا ہے، وہ تو مہربان ہی بڑا ہے۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی صحابیاں ہیں۔ ایام جو مکے کے تھے مسلمانوں پر بڑی آزمائش کے تھے، انہیں بڑا مارا کفار نے، اتنا مارا کہ ان کی بینائی چلی گئی، نظر آنا بند ہو گیا۔ کافروں کی عورتوں نے تانا دیا کہ تو نے ہمارے بت چھوڑے ہیں نا، تو دیکھنا تیری بینائی چلی گئی۔ تو جناب زنیرہ اللہ پہ بھروسہ، توکل، معرفت الہی کا جذبہ، اٹھ کے کھڑی ہو کہنے لگی چپ کرو، تمہارے جھوٹے بت کیا کر سکتے ہیں، میرا رب چاہے تو صبح جب میں اٹھوں تو میری آنکھیں روشن ہو، اگر کریم کرم کر دے۔ لوگ کہتے ہیں واقعی ایسا ہوا، جب وہ سویرے اٹھیں تو اللہ نے ان کی روشنی واپس کر دی تھی۔ تجھے پتہ چل جانا وہ مہربان کتنا ہے۔ وہ ایک بزرگ تھے تو ان سے کسی نے کہہ دیا کہ اگر آپ کا حساب آپ کے ماں باپ کے ذمہ ہو جائے تو پھر کیسا، پوچھنے کے لیے قیامت میں اگر ماں باپ حساب لیں تو پھر کیسا۔ تو بڑے سیانے لوگ تھے جو دل والے تھے، کہنے لگے نہیں، رب کریم ہی ٹھیک ہے، اس لیے کہ وہ ماں باپ سے کہیں بڑھ کر پیار کرنے والا ہے۔ اگر یہ معرفت مل جائے وہ کریم کتنا ہے۔ اور جب بندہ پوری طرح اس کی بارگاہ میں آ کے تڑپ جاتا ہے نا، مولا میں جاؤں کدھر، تیرا دروازہ چھوڑ کے جاؤں کدھر۔ اقبال کہتے ہیں وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تجھے جگہ جگہ جھکنا نہیں پڑے گا اگر تو صحیح معنوں میں اپنے رب کی بارگاہ میں جھک جائے۔ تو میرے عزیز کوشش کریں کہ اس کی معرفت، اس کا کرم، اس کی عطا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حاضر و ناظر ہونے پر عین الیقین، حق الیقین حاصل کریں۔ اور پھر 8ویں بات یہ ہے کہ غافل لوگوں کی صحبت بھی بندے کو غافل کر دیتی ہے۔ غافلوں کی صحبت میں نہ بیٹھیں، ان کی صحبت میں بیٹھیں جن کے پاس بیٹھنے سے دل میں رب رسول کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ غافلوں سے بچیں۔ چنگیاں دے لڑ لگی ساں تے چولی چ پھل پئے، تے جدوں میں پیڑیاں دے سنگ رل گئی تے میرے اگلے بھی ڈول گئے۔ برے آدمی کی صحبت بندے کو غافل کر دیتی۔ غافلوں کی صحبت میں کبھی نہ بیٹھیں، کبھی نہیں۔ غافل آدمی آپ کو غافل کر دے گا۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انسان اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑے لفظ ہیں۔ فرمایا المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے۔ تو دیکھ تو نے دوست کس کو بنایا ہے، جو تیرے دوست کا مذہب ہوگا وہی تیرا ہو جائے گا۔ ہم نے دوست بنایا نا غوث پاک جیلانی کو، ہم نے یاری لگائی ہے نا داتا علی اجمیری سے، ہماری نسبت ہے نا معین الدین اجمیری سے، ہمارا تعلق ہے نا بہاؤالدین زکریا ملتانی سے، ہمارا رشتہ ہے نا حضرت مجدد الفسانی سے، ہم ماننے والے ہیں نا اعلیٰ حضرت بریلوی کے، ہمارا تعلق ہے کبھی جماعت علی سے کبھی مہر علی سے، ہمارا ان سے تعلق ہے تو صبح شام ہماری زبان پہ رہتا ہے بالغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ ان سے تعلق جڑا ہے نا تو کئی دفعہ تنہائیاں تڑپا دیتی ہیں اور تڑپ کے کہتے ہیں اج سکھ متران دی ودیری ہے، اج سکھ متران دی، سکھ کہتے ہیں اڈیق کو، متر کہتے ہیں محبوب کو، اج سکھ متران دی ودھیری ہے، اے کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے، لوں لوں وچ شوق چنگیری ہے، اج نینا لائیاں کیوں جھڑیاں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پہلے کہتے ہیں سکھ متران دی ودھیری ہے یعنی اداس ہوں، پھر حضور کے جلووں پہ نظر کرتے ہیں، کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ، ماں اجمل کا، ماں احسن کا، ماں اکمل کا، اور پھر فوراً کہنے لگے او کتھے مہر علی،
او کتھے میرے علی، کتھے میرے علی تے کتھے تیری سنا، اب ویکھو مشتاق اکھیں کتھے جاڑیاں، بلغ العلا بے کمال کشفت دجا بے، اور میرے اعلیٰ حضرت کہنے لگے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ غافل آدمی کی علامت ہے برے لوگوں کی صحبت میں، خبردار ان کے پاس نہ بیٹھنا جن کے پاس بیٹھنے سے تمہارے دلوں میں اولیاء اللہ، اللہ کے بندوں کی عداوت پیدا ہو۔ خبردار خبردار ان کے پاس نہ بیٹھنا جن کے پاس بیٹھنے سے تمہارے دلوں میں حضور کی اولاد پاک کے بارے میں شک پیدا ہو۔ خبردار اس شخص کے پاس نہ بیٹھنا جو امام حسین ابن علی کے بارے میں کوئی کمزور بات کرتا ہو، بچنا۔ خبردار اس سے بچنا جو حضور کے صحابہ کے بارے میں بات کرے، بچنا بچنا اس سے۔ جو سیدنا ابو بکر صدیق کے بارے میں کوئی، دیکھو کیا مقدر ہیں صدیق و فاروق کے، جن کے گھر ہی رحمتوں کے خزینے میں، بھلا کیا کہا نبی پاک، حضور نے فرمایا میرے اوپر جس نے نیکی کی تھی بدلہ دے دیا ہے۔ یہ جو میرے ابو بکر صدیق ہے نا، ان کو میں اللہ کی بارگاہ میں لے جاؤں گا، کہوں گا مالک تو ہی بدلہ عطا فرما۔ ایک ہاتھ میں جناب صدیق کا ہاتھ پکڑا، ایک میں حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا، اور حضور مسجد نبوی سے باہر آ رہے ہیں، دیکھنے والے کی زبان سے بے ساختہ سبحان اللہ نکل گیا، کیا شان ہے، کیا مقدر ہے۔ تو حضور علیہ السلام رک گئے اور روک کے فرمایا تو حیران ہو رہا ہے نا، تو حیران ہو رہا ہے نا کہ میں نے ایک ہاتھ میں ابو بکر کو پکڑا ہے، ایک میں عمر کو پکڑا ہے۔ فرمایا قیامت میں جب میری قبر کھلے گی تو میں اسی طرح قبر سے نکلوں گا، اس طرح میدان محشر میں میں آؤں گا۔ خبردار حضور کے وفاداروں کے وفادار رہنا، ان کے وفادار رہنا، ان کے وفادار رہنا۔ بڑا عجیب دور آیا ہے، ہم نے یہ دور دیکھا ہے کہ لوگ حضور کے صحابہ کے بارے میں بھی بات کریں گے، اب نبی پاک کی اولاد پاک کے بارے کو بھی ڈسکس کیا جائے گا۔ اپنا منہ تو دیکھ، اپنی حیثیت دیکھ، اور پھر وہ بندے دیکھ جن کو اللہ نے چن کے اپنے محبوب کی غلامی کے لیے حضور کے قریب بٹھایا ہے۔ تو بچنا ایسے لوگوں سے، پرہیز کرنا، خبردار عقیدہ ستھرا رکھنا، عقیدہ ستھرا رکھنا، صاف رہنا، پاکیزہ رہنا، غافلوں کی صحبت سے بچنا۔ بڑا ڈرتے ہیں اللہ سے، دعائیں مانگتے ہیں یا اللہ نسلوں میں بھی وہی بندے پیدا فرما جو عقیدے پکے رکھنے والے ہیں، وہ بندے پیدا فرما ہماری نسلوں میں۔ ایک وہ بندہ بھی غافل ہو جاتا ہے جو امیدیں لمبی ہی لگا لیتا ہے، جن کے منصوبوں میں دولت بھی ہوتی ہے، گھر بھی ہوتا ہے، اولاد کا بڑا ہونا بھی ہوتا ہے، پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں دیکھنا بھی ہوتا ہے، یہاں بھی گھر وہاں بھی گھر، یہ سیر، یہ سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن رب کی بارگاہ میں پیش ہونا جن کے پیش نظر نہیں ہوتا۔ لمبی امیدیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا فرمایا کرتے تھے میں تم پر دو باتوں کا خوف کھاتا ہوں، جو ڈر آتا ہے، ایک یہ کہ تم خواہش کی پیروی کرو گے، جو نفس کی خواہش ہوگی اس کے پیچھے لگ جاؤ گے، اور ایک تم لمبی لمبی امیدیں باندھو گے، اتنے سال جینا ہے، اتنے 100 سال جینا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ منصوبہ بندی کریں مستقبل کے لیے، وہ بری نہیں، لیکن تیاری رکھیں، تیاری رکھیں، اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا۔ یہ غفلت کی چیزیں ہیں جو بندے کو غافل کر دیتی ہیں۔ جو لوگ اللہ کا ذکر نہیں کرتے وہ بھی غافل ہو جاتے ہیں، اور جو فضول باتیں زیادہ کرتے ہیں نا، ہنستے زیادہ ہیں۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، قرآن کہتا ہے زیادہ رویا کرو، کم ہنسا کرو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا تھا حضرت عقبہ بن عامر نے کہ یا رسول اللہ نجات کس چیز میں ہے؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک تو اپنی زبان قابو میں رکھو، دوسرا فرمایا اپنے گھر میں ٹھہرے رہو، تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہو، فضول نہ نکلو گھر سے، اور تیسرا فرمایا اپنی خطاؤں پہ رویا کرو،
کثرت کلام اور فضول کلام اور بلا وجہ یہ بندے کو غافل کرتا ہے، دل کو سخت کرتا ہے۔ یہ چند چیزیں ہیں جو انسان کو غفلت میں ڈالتی ہیں۔ اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچائیں اور غفلت کو توڑیں۔ آپ کے ذمے، میرے ذمے جو حقوق و العباد ہیں ان کا پتہ کریں، جو اللہ رسول کے حقوق ہیں ان کی خبر دیکھیں، ہماری جو ذمہ داریاں ہیں ہم کس طرح انجام دے رہے ہیں اس پر توجہ کریں، اپنے معاملات کو ٹھیک کریں۔ ہم انسان ہیں، کوتاہیاں تو رہ جائیں گی، لیکن جب کوشش کریں گے تو پھر رب تعالیٰ مدد بھی فرمائے گا۔ ایک بات اور کرنی ہے، ایک تو میں نے عرض کیا غفلت کو توڑنا، ایک دوسری بات قرآن مجید کا ایک سبق اور، جب غفلت توڑنی ہے تو پھر لازمی طور پر ایک کام کرنا پڑے گا۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ پلاننگ نہیں کرنی، فیصلہ کرنا ہے۔ تو فیصلہ کرنا ہے تو کرنا کیا ہے؟ پھر قرآن حکیم نے سورہ بقرہ میں کہا فاستبقوا الخیرات، یعنی تم نیکیوں کی طرف دوڑو، جلدی جلدی نیکیاں کرو، فٹافٹ، دیر نہ کرو۔ فٹافٹ سے مراد یہ نہیں کہ نیکی جلدی جلدی کر جاؤ، یعنی ٹال مٹول نہ کرو خیر کے کام میں، کل کریں گے، پرسوں کریں گے، عمرہ کر رہے ہیں پھر نیکی ہیں، حج کر رہے ہیں پھر نیکی ہیں، بچے بیال ہوں پھر میں نیک ہوں۔ یہ تھوڑا سا یہ کام ٹال مٹ، فاستبقوا الخیرات، نیکیوں کی طرف دوڑو، جلدی کرو، بھاگو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے ایک تو تم جوانی کو نہ بڑھاپا آنے سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمانے لگے کہ اپنی صحت کو غنیمت جان لو، بیماری آنے سے پہلے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے اگر اللہ نے تمہیں مال دیا ہے، وسعت دی ہے، تو نیکی کر لو، خرچ کر لو اللہ کے راستے، خدا نہ خواستہ تم پر غریبی آ جائے۔ اور پھر حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمانے لگے اگر تمہیں اللہ نے کچھ فراغت دی ہے، بہت زیادہ مصروف نہیں ہو، تو غنیمت جان لو، جلدی سے نیکی کر لو قبل اس کے کہ تم مشغول ہو جاؤ۔ اور 5ویں بات حضور نے بیان کی، فرمایا زندگی کو غنیمت جانو، موت آنے سے پہلے جلدی سے نیکی کر لو۔ نیکی کے لیے ساری زندگی منصوبہ بندی نہ کرتے رہو، نیکی کے لیے دیکھو نا، ہماری زندگی میں یہاں دنیا میں رہ کے چند منٹوں میں وہ نیکی کی جا سکتی ہے جو قیامت کے بعد صدیوں کا ہمارا فائدہ کرے گی، صدیوں کا فائدہ کرتے نہیں۔ پلاننگ کر رہے ہیں، منصوبہ بندی کر رہے ہیں، بس تیاری کر رہے ہیں، بس حضرت آپ دعا کر دیں، اللہ تعالیٰ دعائیں بھی قبول فرمانے والا ہے۔ لیکن جو نیکی نصیب ہوتی ہے اسے جلدی سے کر گزریں، اسے فٹافٹ کریں۔ میں ایک گاؤں میں گیا، اب تو خیر وہ دور نہیں رہا، یہ 10-15 سال 20 سال پہلے نا جو نوجوانوں کی مصروفیات ہوتی تھیں ان میں سے ایک مصروفیت یہ ہوتی تھی کہ گندم لے کے چکی پہ جانا ہے، آٹا پسوا کے لانا ہے۔ یہ ایک بڑی، چونکہ سبھی گھروں کے اندر سال کے لیے گندم سٹاک کر لی جاتی تھی، تو گندم لے کے جانا یہ ایک ڈیوٹی ہوتی تھی۔ ایک نوجوان ایک گاؤں میں، اس کی مجھے تعریف سننے کو ملی، تو ایک بوڑھی اماں کہنے لگی یہ تو بڑا نصیباں والا ہے، سارے دا آٹا پہ آ لے ہوتا ہے، اور آتے جاتے پوچھ لیتا ہے کہ اماں کوئی، کہنے لگی میرے بچے باہر ہوتے ہیں، یہ مجھے دوائی بھی لا دیتا ہے شوگر کی، میں مریضہ ہوں۔ یعنی خیر جتنی ہو سکے، جتنی۔ میرے ایک سنگی ہیں، تو سڑک پہ کوئی بندہ کھڑا ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے، بندہ کھڑا ہوتا ہے تو کہتے ہیں میں اس سے پوچھ لیتا ہوں بابا جی کدھر جانا ہے، فلانی جگہ جانا ہے، تو کہتے ہیں میں موٹر سائیکل پہ بٹھا لیتا ہوں۔ بندہ دیکھ کے مجھے سمجھ آ جاتی ہے ضرورت مند ہے، کوئی چور نہیں، کوئی ڈاکو نہیں، ضرورت مند ہے۔ میں اسے منزل تک، نیکی جتنی میسر آئے، جس حد تک میسر آئے۔ کیا کہا ہمارے نبی پاک علیہ السلام نے؟ حضور نے ہم سے فرمایا کچھ نہ ہو سکے تو بات ہی مسکرا کے کر لینا، اس پر ہی اللہ صدقے کا ثواب عطا کر۔ فاستبقوا الخیرات، جلدی سے نیکی کر لو، اپنے نامہ اعمال میں روز نیکیاں جمع کرو، کوئی نہ کوئی خیر کا کام روز کرو اور جلدی سے کرو۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمانے لگے جلدی جلدی نیکی کے کام کر لو ان فتنوں سے پہلے جو اندھیری رات کے حصوں کی طرح فتنے ہوں گے۔ فرمایا اس وقت حال یہ ہوگا کہ آدمی صبح مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا تو صبح کافر ہو جائے گا۔ اور فرمایا لوگ دنیا کے بدلے اپنا دین تک بیچ ڈالیں گے۔ معاذ اللہ جھوٹی قسمیں نہیں کھائی جاتی، جھوٹا قرآن مجید نہیں لوگ اٹھا لیتے،
لوگ دنیا کے لیے دین بیچ ڈالیں گے، اس سے پہلے جب فتنے اتنے زیادہ ہو جائیں، اس سے پہلے نیکی کر لو، کوئی خیر کا کام کر لو، جلدی سے کچھ ایسا کر لو۔ حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ دیکھیں ہمارے نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کیا ہے، حضور کا اسوہ کیا ہے، نبی پاک علیہ السلام ہماری تربیت کس طرح کرتے ہیں۔ حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ہم نے نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ عصر کی نماز پڑھی، یہ صحیح بخاری میں موجود ہے۔ فرماتے حضور سلام پھیرتے ہی فوراً اٹھ کے گھر تشریف لے گئے۔ یہ ہمارے لیے انوکھی بات تھی، غیر متوقع تھی، پہلے کبھی ایسا ہوا نہیں۔ سلام پھیرا نماز کا، حضور جلدی سے تشریف لے گئے۔ اب ہم حیران تھے اور حیرت انگیز طور پر حیران تھے کہ کریم اتنی جلدی تشریف لے گئے۔ تھوڑی دیر ہوئی حضور واپس آ گئے تو محبوب پاک علیہ السلام فرمانے لگے، گھر میں ایک چھوٹی سی ڈلی، ایک چھوٹا سا ٹکڑا سونے کا پڑا تھا، مال آیا تھا سارا صدقہ کر دیا، وہ تھوڑا سا پڑا تھا، اچانک مجھے یاد آیا وہ تو پڑا رہ گیا۔ تو حضور فرمانے لگے، میں نے کہا کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ساری رات گزر جائے اور میرے گھر میں پڑا ہی رہ جائے، میں جلدی سے جا کے اسے خیرات کر دوں۔ میں نے خیرات کیا، پھر میں واپس آ گیا ہوں۔ جلدی سے نیکی، جلدی سے نیکی کر لی جائے۔ ہم بڑا انتظار کر رہے ہیں، بڑا لمبا ہمارا پروگرام ہے، ہمارے پاس ٹائم ہی بڑا ہے، کسی نے کان میں کہہ دیا ہے تیرے پاس بڑا وقت ہے، ابھی تو بڑی عمر پڑی ہے، ابھی تو جناب اور میرے بھائی یہ لوگوں کے کہنے کی باتیں ہیں، پھر پتہ ہی نہیں چلتا حالات کس طرح کے ہو جاتے ہیں اور کیا معاملات انسان کے ساتھ درپیش ہوتے ہیں۔ جتنی خیر میسر آئے، جتنا بھلا میسر آئے، جتنی انسان کو توفیق ملے۔ میں نے بزرگوں کو دیکھا، اپنے اصحاب کو، پہلے وہ خدام سے کہتے کہ میں سونے لگا ہوں، اور پابند کرتے لوگوں کو کہ فلاں وقت، بزرگوں کو میں نے دیکھا اپنے، وہ پابند کرتے لوگوں کو کہ فلاں وقت میں موجود ہوں گا، آنا، خود پابند فرماتے۔ اور پھر جب بیدار ہوتے تو سب سے پہلے خدام کو بلا کے پوچھتے کوئی مہمان تو نہیں آیا؟ وہ جناب آپ نے خود ہی تو پابند فرمایا فلاں دن آنا۔ کہنے لگے چل یار اگر کوئی آیا تو مجھے ملا لو، میری ملاقات کرا لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ دور سے آیا ہے، مجھ سے ملنے آیا ہے، کوئی خیر کی بات سیکھنے آیا، چلو میرے نامہ اعمال میں کو نیکی جائے گی، کچھ نہ کچھ خیر جمع کر لی جائے، کچھ نہ کچھ ڈیوٹی کر لی جائے، کچھ کام کریں اور جلدی سے کریں۔ حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ بھی بخاری میں موجود ہے، کہتے ہیں ایک صحابی نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے غزوہ احد کے موقع پر، اور حال ان کا یہ تھا کہ وہ کھجور کھا رہے تھے، اور کھجور انہوں نے منہ میں رکھی ہوئی تھی۔ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر میں شہید کر دیا جاؤں تو کہاں جاؤں گا؟ حضور فرمانے لگے جنت میں۔ تو کہتے انہوں نے جو کھجور منہ کے اندر تھی وہ انہوں نے نگلی نہیں، اندر نہیں لے گئے، اس کو باہر نکالا اور دوڑ کے آگے بڑھے اور جنگ کرنی شروع کر دی، اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ کیا سبق دیا انہوں نے؟ سبق یہ دیا کہ نیکی کرنے میں اتنی دیر بھی نہیں کرنی جتنی کھجور کھانے میں دیر لگتی ہے۔ جلدی سے نیکی کرنی ہے، فٹافٹ نیکی کرنی، اس کے اندر ٹال مٹول نہیں کرنا۔ اسی وقت انہوں نے کھجور باہر نکال دی، دوڑ کے انہوں نے حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا ہیں، میدان احد میں احد پہاڑ کے قریب کھڑے تھے، لوگوں سے کہہ رہے تھے جلدی جلدی ادھر آؤ، وہ جنت جو انسان کو انتقال کے بعد نصیب ہوگی اور قیامت کے بعد نصیب ہوگی، فرماتے تھے مجھے تو ابھی احد پہاڑ کے اندر سے جنت کی خوشبو آ بھی رہی ہے، لہذا جلدی سے آؤ، ادھر دوڑو، جہاد کرو، آؤ کفار سے لڑیں۔ تو نیکی میں دیر نہیں کرنی، جو نیکی میسر آتی ہے، جس کو میسر، ماں باپ میسر ہیں تو خدمت کر لیں، اہل خانہ ہیں تو حسن سلوک کر لیں، اللہ نے اولاد دی ہے تو اچھی تربیت کر لیں، دوست ہیں تو خیر خواہی کر لیں، اگر آپ کو اللہ رمضان عطا کرتا ہے تو زیادہ سے زیادہ اس کی عبادت کر لیں، اگر نظر ٹھیک ہے تو تلاوت زیادہ سے زیادہ کر لیں، زبان چلتی ہے تو رج رج کے مدینے والے محبوب پہ درود و سلام پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لیں، جلدی سے خیر جمع کریں، اپنے وقت کو ضائع نہ کریں۔ یہ آج کا سبق ہے کہ ایک تو ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ بس غفلت نہیں،
اب غفلت، اب انشاءاللہ اللہ اللہ کرنی ہے، اب کوئی خیر کا کام کرنا ہے۔ میرے حضرت کا ایک جملہ کبھی نہیں بھولنا، فرمایا کرتے تھے زمین کے اوپر کام، نیچے جا کے آرام۔ یہ چھوڑ دیں اتنے گھنٹے سونا ہے تو یہ کرنا ہے تو میری نیند میں دخل کوئی نہ ڈالے، پھر سوتے ہی رہ جائیں گے، سوتے ہی رہ جائیں گے۔ زمین کے اوپر کام اور نیچے جا کے جاگنا ہے، جاگ لے افلاک کے سائے تلے، پھر حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے۔ اب جاگ لے افلاک کے سائے کے نیچے، جاگ، کھول آنکھیں، ہر وقت کا سونا، ہر وقت سونا، ہر وقت جو اپنے آرام کی فکر کرنا، اس سے نکل آئیں اور اچھا کھانا اور اچھا پہننا اور بس اپنی مرضی کی زندگی من چاہی جینا، اس سے باہر آئیں۔ فیصلہ کریں، فیصلہ کہ اب غفلت نہیں کرنی۔ اگر اللہ نے کوئی صلاحیت دی ہے تو اسے دین کے کام پہ لگانا ہے، کوئی ڈیوٹی کرنی ہے، کوئی خدمت کرنی ہے۔ دیکھو خدمتیں ہو رہی ہیں، صدیق اکبر مال دے رہے ہیں، عثمان غنی مال دے رہے ہیں، مولا علی نے تلوار پکڑی ہے، میدان میں جا رہے ہیں، فاروق اعظم گلی گلی نگر نگر رسول اللہ کے دین کی پہرے داری کر رہے ہیں، حضرت جناب سیدنا سلمان فارسی ابو ذر غفاری حضور کی مسجد میں جھاڑو دے رہے ہیں، اور بلال حبشی وہ نبی پاک کی مسجد میں اذان پڑھتے رب نے اتنا عروج فرمایا کہ کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے بھی اذان پڑھنی شروع، انہوں نے اذان دے دی۔ تو کوئی کام کرنا ہے، غفلت کو توڑنا ہے اور نیکی کرنی ہے، ذرا جلدی جلدی خیر کا کام کرنا ہے، نہیں ایسے نہیں، فٹافٹ۔ کیسے جی؟ فٹافٹ۔ تو فٹافٹ کام کریں خیر کا، جلدی جلدی۔ تو یہ خیر کا کام فٹافٹ، جلدی جلدی اور بڑی جلدی اور دوڑ دھوپ کے، اور جب آپ کرتے جائیں گے نا تو پھر اللہ تعالیٰ مواقع بناتا جائے گا۔ آپ سے میری اپیل ہے، بالخصوص میرے ساتھ جو وابستہ سنگی ہیں، جو پیار کرنے والے ہیں، دو باتیں آج آپ نے لے کے جانی ہیں گھر۔ یہی لنگر ہے، یہی آپ کے لیے دعا ہے، یہی ہمارے بزرگوں کا فیض ہے، یہی نصیحت ہے کہ آپ نے دو باتیں لے کے جانی ہیں۔ غفلت توڑ دینی ہے، فیصلہ کرنا ہے کہ آج کے بعد غافل نہیں ہونا، اور دوسری یہ بات لے کے جانی ہے کہ نیکی جلدی جلدی، فٹافٹ فیصلہ، فٹافٹ نیکی، ایک کر کے پھر انشاءاللہ دوسری کر کے پھر انشاءاللہ تیسری کر کے پھر انشاءاللہ چوتھی، یہ شروع کرنی ہے، اور آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے گا، مدد کرے گا۔